السلام علیکم۔ ہم روزمرہ زندگی میں محاورات کا اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اکثر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہر محاورے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ آئیے آج کچھ اسی قسم کے محاورات کے پس منظر میں موجود کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا، اس کہاوت کا مطلب ہے انصاف ہونا، اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ الگ ہو جائیں اور ہر کسی کو اس کے اچھے یا برے کام کا بدلہ ملے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک گوالا بڑا بے ایمان آدمی تھا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے۔ ایک روز اس نے ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہ رہا تھا۔ گوالے کے راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ اس نے سوچا چلو نہا لیتے ہیں۔ روپوں کی تھیلی اس نے ایک درخت کے نیچے رکھی اور تھیلی پر کپڑے ڈال دیے۔ لنگوٹ کس کر پانی میں کود پڑا۔ اس علاقے میں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے ایک بندر درخت پر چڑھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گوالے کے پانی میں اترتے ہی بندر درخت سے اترا اور روپوں کی تھیلی لے کر درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا اور بندر کو ڈرانے لگا، لیکن بندر نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ درخت دریا کے کنارے سے بہت قریب تھا اور روپے اڑ اڑ کر پانی میں گرنے لگے۔ گوالے نے روپوں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی آدھے روپے پانی میں جا گرے۔ راستہ چلتے لوگ جو گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے، یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ گوالے کی چیخو پکار سن کر کہنے لگے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یعنی گوالے نے جو آدھے پیسے دودھ میں پانی ملا کر بے ایمانی سے کمائے تھے وہ پانی میں مل گئے۔ ناؤ میں خاک اڑانا، ناؤ کا مطلب ہے کشتی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کشتی میں خاک یا مٹی کا بھلا کیا اڑنا، یہ تو بے تکی بات ہوئی، لیکن اس کہاوت کا مطلب ہے بے تکا بہانہ بنانا۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص ناحق بات کہے اور پھر اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے بہانے تراشے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے بے تکی دلائل پیش کرے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک کشتی میں شیر اور بکری اکٹھے دریا پار جا رہے تھے۔ بکری کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ کسی بہانے سے اسے بکری کو ہڑپ کر جانا چاہیے۔ آخر جب اسے کوئی بہانہ نہ ملا تو بولا اے نالائق، ناؤ میں خاک کیوں اڑا رہی ہو؟ اگر میری آنکھ میں خاک چلی گئی تو؟ بکری نے جواب دیا ناؤ میں خاک کہاں سے آئی؟ اس پر شیر بولا بدتمیز، زبان چلاتی ہے، اور اسے کھا گیا۔ بھیگی بلی بن جانا یا بھیگی بلی بتانا، اس محاورے کا مطلب ہے کمزور اور سیدھا سادہ بن جانا یا ڈر کر چپ ہو جانا۔ اسے یوں بھی بولتے ہیں بھیگی بلی بتانا، جس کا مطلب ہے سستی کی وجہ سے بہانہ کرنا، ٹالنا، کام نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ کر دینا، کام چوری کرنا۔ اگر کوئی شخص کام کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانہ کرے تو کہا جا سکتا ہے یہیں پر بیٹھے بیٹھے بھیگی بلی بتا رہے ہو۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب نے اپنے نوکر سے لیٹے لیٹے پوچھا کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ نوکر بھی چارپائی پر پڑا آرام کر رہا تھا، اور نیند آ رہی ہو تو کس کا جی چاہتا ہے اٹھنے کو اور کام کرنے کو؟ اس نے وہیں پڑے پڑے کہہ دیا ہاں جی ہو رہی ہے۔ ان صاحب نے کہا تم عجیب آدمی ہو، باہر گئے نہیں ہو اور بغیر دیکھے کہہ رہے ہو کہ بارش ہو رہی ہے۔ نوکر نے جلد بہانہ بنا کے کہا ابھی بلی باہر سے آئی تھی، میں نے دیکھا وہ بھیگی ہوئی تھی۔ حساب جو کا تو کنبا ڈوبا کیوں، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا علم خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص تھوڑا علم حاصل کر کے خود کو بہت قابل سمجھے اور جب اس علم پر عمل کرنے بیٹھے تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان اٹھائے، مگر نقصان کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک صاحبزادے نے حساب کا علم سیکھنا شروع کیا۔ ایک روز استاد نے اوسط کا قاعدہ بتایا، انہوں نے اسے رٹ لیا۔ شام کو گھر آئے تو گھر والے دریا پار جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ یہ حضرت بھی ساتھ ہو لیے۔ دریا کے کنارے پر پہنچنے پر گھر والوں نے کشتی تلاش کرنا شروع کر دی۔ یہ صاحبزادے اوسط کا قاعدہ پڑھ چکے تھے۔ جب کشتی والوں سے انہیں معلوم ہوا کہ دریا کناروں سے 2-2 فٹ گہرا ہے اور درمیان میں 8 فٹ، تو فوراً دونوں کناروں کی گہرائی یعنی 2 اور 2 4 فٹ اور درمیان کی گہرائی 8 فٹ جمع کر کے کل 12 فٹ کو 3 پر تقسیم کر دیا۔ جواب آیا اوسط گہرائی 4 فٹ۔ اس قاعدے سے تو دریا کی گہرائی بالکل کم تھی، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی گھر والوں کو بتایا کہ کشتی کا کرایہ بچ جائے گا، بغیر کشتی کے بھی دریا پار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حساب لگا کر دیکھ لیا ہے، اس دریا کی اوسط گہرائی 4 فٹ ہے۔ یہ سن کر گھر والے دریا پار کرنے کو تیار ہو گئے۔ پورا کنبا یعنی گھر والے سامان لے کر دریا میں کود پڑے اور دریا کے بیچ میں پہنچ کر 8 فٹ گہرے پانی میں ڈوبنے لگے۔ کشتی والوں نے بڑی مشکل سے انہیں بچایا۔ صاحبزادے پانی میں شرابور کنارے پر پہنچے تو دوبارہ حساب جوڑا، جواب وہی آیا۔ پریشان ہو کر بولے حساب جو کا تو کنبا ڈوبا کیوں؟
یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کہاوت کا مطلب ہے یہ منہ اس کام یا ذمہ داری کے قابل نہیں، اور اسی منہ سے کہتے ہو کہ ہم یہ کام کریں گے یا ہم وہ کام کریں گے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم نالائق ہو اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک باورچی ایک نواب کے ہاں نوکر ہو گیا۔ نواب نے اس سے پوچھا تم کیا چیز سب سے اچھی پکاتے ہو؟ وہ بولا مسور کی دال ایسی مزیدار پکاتا ہوں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ نواب نے کہا اچھا، کل ہمارے ہاں ایک دعوت ہے، کل ہی مسور کی دال پکا کر دکھاؤ تو جانے۔ باورچی نے حامی بھر لی۔ اگلی روز شامیانہ بندھا، مہمان آئے۔ باورچی نے مسور کی دال تشتری میں نکال کر پیش کی۔ پورا شامیانہ مہک اٹھا۔ نواب صاحب آئے، دال چکھی، واقعی ایسی ذائقے دار اور مزیدار دال کبھی نہ کھائی تھی۔ اش اش کر اٹھے، لیکن تھے تو آخرکار کنجوس۔ خرچ کا خیال آ گیا۔ بادشاہ ہوتے تو خرچ کی فکر نہ کرتے، لیکن باورچی بادشاہ کے محل میں کام کر چکا تھا، دل کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے جب نواب صاحب نے پوچھا کہ دال تو بہت مزے کی ہے مگر خرچ کتنا آیا، تو باورچی کو بہت برا لگا۔ ضبط کر کے بولا 2 آنے کی دال ہے، 32 روپے کا مسالہ ہے۔ سستا زمانہ تھا۔ نواب صاحب اتنی مہنگی دال کا سن کر چیخ پڑے۔ کیا کہا؟ 32 روپے 2 آنے کی مسور کی دال؟ باورچی تو بھرا بیٹھا تھا، تیش میں آ کر جیب سے 32 روپے 2 آنے نکال کر رکھ دیے، دال کا برتن زمین پر پٹخ دیا، کہا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ کہہ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ دال شامیانے کے جس پاس پر گری تھی وہ کچھ روز بعد مسالے کے اثر سے سرسبز ہو گیا، اور اس طرح یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ چور کے گھر مور یا چور کو مور پڑنا، یعنی خود چور کے گھر چوری ہو جانا۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص بے ایمان ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی کر جائے، یا کسی ٹھگ کو کوئی شخص ٹھگ لے۔ مور ایک ایسا پرندہ ہے جو چھوٹے موٹے سانپ کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک چور نے ایک قیمتی ہار چوری کیا اور گھر میں لا کر ایک طرف ڈال دیا۔ گھر میں مور تھا، مور نے ہار کو سانپ سمجھ کر نگل لیا۔ چور نے یہ معاملہ دیکھا تو بولا بہت خوب، چور کے گھر مور۔ اس کہاوت کو یوں بھی بولتے ہیں چور کو مور پڑ گئے۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ لنڈورا یعنی دم کٹا، مطلب یہ کہ کسی کام میں نقصان ہو جائے تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی چالاک شخص اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور وہ شخص اس سے ایک دفعہ نقصان اٹھا چکنے کی وجہ سے دوبارہ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک بلی نے چوہے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ چوہا تیز تھا، جان بچا کر نکل گیا اور بل میں چھپ گیا، لیکن جاتے جاتے بلی نے ایک پنجہ مار کر اس کی دم اکھیڑ لی۔ چوہا جان سلامت لے کر بل میں پہنچا تو خدا کا بہت شکر ادا کیا، اگرچہ اسے لنڈورا ہونے کا بے حد دکھ تھا۔ بلی بہت سیانی تھی، اس نے ہاتھ شکار کو یوں جاتے دیکھا تو ایک چال چلی، چوہے کے بل کے پاس جا کر بولی ارے بھانجے، تو مجھ سے خواہ ہی ڈر گیا، میں تو تیری خالہ ہوں، تجھ سے مذاق کر رہی تھی، چل باہر آ جا، تیری دم جوڑ دوں۔ لنڈورا بہت برا معلوم ہوگا مگر چوہا بہت سیانا تھا، بلی کی نیت بھانپ کر بولا بخشو بھی خالہ بلی، میں لنڈورا ہی بھلا۔ ٹیڑھی کھیر ہونا یعنی مشکل کام کا ہونا۔ یہ کہاوت اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بہت ٹیڑھا اور مشکل کام سر پہ آ پڑے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے کھیر پکائی، سوچا اللہ کے نام پر کسی فقیر کو تھوڑی سی کھیر دینی چاہیے۔ اسے جو پہلا فقیر ملا وہ اتفاق سے نابینا تھا اور اس فقیر نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی۔ جب اس شخص نے فقیر سے پوچھا کھیر کھاؤ گے، تو فقیر نے سوال کیا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے سفید رنگ بھلا کہاں دیکھا تھا، اب پوچھنے لگا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا بگلے جیسا ہوتا ہے۔ فقیر نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر اس شخص نے ہاتھ اٹھایا، انگلیوں اور ہتھیلی کو ٹیڑھا کر کے بگلے کی گردن کی طرح بنایا اور بولا ایسا ہوتا ہے۔ نابینا فقیر نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ کو ٹٹولا اور کہنے لگا نہ بابا، یہ تو بہت ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے میں اٹک جائے گی، میں یہ کھیر نہیں کھا سکتا۔